الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نظر بد انتہائی خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر بد اتنی خطرناک چیز ہے، اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جادو سے بھی سخت ہوتی ہے، یہ جناتی بند سے بھی سخت ہوتی ہے اور انسان کی زندگی کو ہلاکت تک لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العین الحق، یہ نظر بد برحق ہے۔ قرآن کریم کی 2 آیات کا وظیفہ انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا جو نظر بد کے لیے تیر بہدف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ کرام کے عمل سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ غسل کر کے باہر آئے، حدیث میں واقعہ آتا ہے، تو ایک صحابی نے کہا واللہ ما احسن منکا، اللہ کی قسم آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ ان کو بخار چڑھنا شروع ہوا، انتہائی حالت غیر ہو گئی، بے ہوشی میں چلے گئے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیات جو انشاءاللہ وظیفے میں بتاؤں گا پیش کی۔ ایک اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ وضو کر کے اپنا پانی اس کے اوپر چھڑکو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہود و نصارہ نے بھرپور کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر لگائی جائے، مسمرزم کیا جائے، اور آپ پر جو ہے کہ اس قسم کا یہ اثرات ڈالے جائیں۔ انہوں نے ایسے بندے تیار کیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت پہ اپنے یہ مذموم مقاصد کے حصول کے لیے یہ نظر بد کی کوشش کریں اور ایسے کلمات کفریہ پڑھ کے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں۔ نظر بد خوشی میں لگے، نفرت میں لگے یا کسی بھی اعتبار سے، تو اس کا تیر بہدف عمل قرآن کریم کی پارہ نمبر 29 کی سورہ قلم نون والقلم کی آخری 2 آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ جو بندہ ان آیات بینات کو، ان آیات کریمہ کو 7 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پی لے، یا جس کو نظر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر پانی چھڑکاؤ کر لے، اس پہ دم کر دے، اللہ جل جلالہ بڑی سے بڑی نظر بد کو الحمدللہ چند لمحوں میں سے دور فرما دیں گے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو رقیہ کرتے تھے، دم کرتے تھے، اور یہ آیات پڑھ کے ان کے دم کرتے تھے۔ بلکہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یا حی حین لا حی فی دیمومت ملکی بقاء یا حی، صحابہ کرام یہ پڑھتے بھی تھے، اور سیدنا حسنین کریمین کے گلے میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ لکھ کے لایا گیا تھا، اور یہ وہی دعا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے گلے میں ڈالی تھی۔ تو یہ ان آیات کا تویز بنا کے اسی انداز میں رقیہ کر کے، یا سورہ قلم کی آخری آیات کو رقیہ کر کے دم کر کے پلانا، بالکل یہ ثابت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں ایسا تویز جو من گڑت ہو، کفریہ جملے ہوں، غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، ایسے کوئی کلمات لکھے جائیں، وہ غلط ہیں۔ قرآن و حدیث کی آیات یا مسنون دعائیں اگر پڑھی جائیں، دم کی جائیں یا تویز بنا کے دی جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو کسی بندے کو اگر نظر لگ جاتی ہے، یا اس کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ جاؤں گا وہاں ایسی خواتین ہیں کہ ان کے نظریں بد لگتی ہے، تو وہ جانے سے پہلے یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک کے اپنے چہرے پہ دم کر کے چلا جائے۔ یا کوئی ایسا اچھی جو ہے کہ وہ تلاوت کرتا ہے، یا کوئی اچھی بچی یا بچے نعت پڑھتے ہیں، یا اچھی گفتگو اور بیان کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ درس قرآن دے کے بیان کر کے کسی بھی پروگرام میں، کمپٹیشن میں، مقابلے میں جاتے ہیں، واپسی میں بخار چڑھا ہوتا ہے۔ تو اگر اس چیز کا اندیشہ ہو کہ مجھے نظر بد نہ لگ جائے، تو جانے سے پہلے کسی بھی ایونٹ میں، کسی بھی پروگرام میں جانے سے پہلے سورہ قلم کی یہ آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے، پانی پی لے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھ پھیر کے چلے جائے۔ انشاءاللہ العزیز بڑی سی بڑی نظر بد ہوگی، اللہ تعالیٰ جڑ سے ختم کر لیں گے، اور نظر بد کی وجہ سے انسانوں کی نظریں چلی جاتی ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، انسانوں کی زبان پہ لکنت آ جاتی ہے، انسان کے جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو لائٹ نہ سمجھیں، نظر بد حقیقت ہے اور انتہائی جو ہے کہ خطرناک چیز ہے۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں
اپنے بچوں پہ خود سورہ قلم کی آخری 2 آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ پڑھ کے دم کریں، اپنے گھر والوں پہ دم کریں، اپنے دکان پہ جاتے ہیں اچھا مال لایا ہے اس پہ پڑھ کے دم کریں، گاڑی لی ہے اس کے اوپر دم کر کے آپ ایسے پھونک دیں یا پانی چھڑکاؤ کر لیں، نیا گھر لیا ہے اس پہ دم کر لیں، پانی چھڑکاؤ کر لیں، اس کے اندر لکھ کے لگا لیں، فریم لگا لیں، انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے بڑی سے بڑی نظر بد سے، بڑی کی بڑی نحوست سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے قرآن کریم کی ان آیات اور وظائف کو اپنا معمول بنائیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے احباب میں شیئر کریں، نیکی کو پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔